بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مدثر امین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ یہ جو پہلی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا امریکہ کے بارے میں آپ کو بریفنگ دے رہا تھا میں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ امریکہ بظاہر ون چائنا پالیسی کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ تائیوان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اس کو اپنی فوجی امداد دیتا ہے اور اس کو ایک طریقے سے چائنا کے خلاف اکساتا ہے اور چائنا کے خلاف تیار کر کے رکھتا ہے، جو بیسیکلی چائنا نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ یہ ہمارا ایک ایسا ویک ایریا ہے جس کے اندر ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور اس کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا کو امریکہ ایک تھریٹ کی نظر سے دیکھتا ہے، اور امریکہ نے ساری ورکنگ جو کی ہوئی تھی وہ چائنا کے خلاف کی ہوئی تھی۔ انڈیا کو اس نے چائنا کے خلاف لانچ کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اور اس سے تمام جو معاہدے کیے ہیں ڈیفینس کے، جو اس کو ویپنری اور جو اس کو ایئر کرافٹس پرووائڈ کر رہا ہے، اور اگر وہ انڈیا کوئی بھی سسٹم کسی بھی کنٹری سے بشمول رشیا سے بھی حاصل کر رہا ہے تو وہ اس سے آبجیکشن نہیں کر رہا اس کے اوپر، کیونکہ وہ اس کے لیے ریڈی ہے کہ میں نے انڈیا کو ضرورت پڑنے پہ چائنا کے خلاف لانچ کرنا ہے۔ کیا انڈیا ضرورت پڑنے پہ چائنا کے خلاف لانچ ہو جائے گا؟ کیا انڈیا یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم نے اپنے ایک بارڈر کے قریب ملک سے، جس سے ہمارا بارڈر لگ رہا ہے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم اسے جنگ کر لیں؟ یہ ایک انڈین فارن پالیسی کے اندر دیکھنے والی بات ہے، جبکہ جو انالیسز بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو اپنے بارڈر ڈسپیوٹس کے پیچھے تو چائنا سے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ پرابلم کریٹ کرتا ہے اور اس کا وہ جلدی سلوشن چاہتا ہے، اور وہ چائنا کے ساتھ جنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آ جائیں پاکستان افغانستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے، اور چائنا کے لیے افغانستان ایک اڈا ہے، امریکی اڈا ہے، جس کو وہ امریکہ اڈے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے سچویشن ایسی کریٹ کی کہ امریکہ کو وہاں سے خان صاحب کے دور میں نکلنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ ساری جو اس کی پلاننگ تھی کہ اڈے رکھیں گے اور نیوٹرلائز کریں گے چائنا کو، وہ ساری پالیسی ہو گئی ختم، وہ پالیسی ہم نے کر دی خراب۔ اب پاکستان کو امریکہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ پاکستان کو امریکہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسے گروپ حکمرانی میں آتے ہیں جو کرپٹ عناصر ہیں، جو ملکی پیسہ لوٹتے ہیں اور ملکی پیسہ لوٹ کے پھر ملک سے باہر لے جاتے ہیں، یعنی ملک کو کمزور کر دیتے ہیں۔ امریکہ ان سب چیزوں سے واقف ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں جاری رہیں، اور آئی ایم ایف سے وہ جو حکمران بنتے ہیں وہ لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور وہ سارا قرضہ پھر اس میں کرپشن کرتے ہیں اور وہ پھر لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ امریکہ کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ ملک مقروض ہو رہا ہے۔ امریکہ کو شریف فیملی کتنی امیر ہو چکی ہے، اس سے امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زرداری کتنا امیر ہو چکا ہے، اس سے بھی امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فضل الرحمان کتنی زمینیں کتنے کیا کچھ لے چکا ہے، کتنا امیر ہو چکا ہے، اس سے بھی امریکہ کو اس چیز سے پرابلم ہے کہ پاکستان امیر نہ ہو جائے۔ پاکستان کو اگر یہ سارے غریب کر رہے ہیں، اس کا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں، امریکہ از ہیپی، امریکہ خوش ہے اس میں۔ امریکہ آئی ایم ایف کے تھرو ہمیں وہ جو ایک بات ہے کہ جی ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، اس نے ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، اور جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا ایک جرم ہے، آپ نے نیوکلیئر بم بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ نے اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کیا ہوا۔ تو آپ امریکہ اور امریکن انٹرسٹ کے لیے ایک خطرہ ہے۔
اس لیے وہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کو ہمیشہ خطرے کی نظر سے دیکھتا ہے، اور آپ کو دنیا کے اندر الزام دینے کے لیے وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ دیکھیں افغانستان کے اندر اس طریقے سے پرابلم ہے، یہاں پہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ اقتدار میں آ گئے ہیں، اور ان کا اثر پاکستان پہ پڑے گا، اور پاکستان پہ پڑ رہا ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر دیکھیں انتہا پسندوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اگر یہ قبضہ پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ہو گیا، یا پاکستان کی فوج کے اندر کوئی انتہا پسند پیدا ہو گئے، تو یہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں یہ دنیا کے اندر تباہی مچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو ختم کر دینا، اور پاکستان کو نیوکلیئر ایسٹ سے اسٹرپ آف کر دینا پوری دنیا کے حق میں ہے۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے جس کو امریکہ لے کے آگے چلتا ہے، اور ہمیشہ وقت پڑنے پہ اس کا باجا بجاتا ہے، اور وہ باجا لوگ سنتے ہیں، اور وہ باجا لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی یہ جو انڈیا کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیکس تھے یہ پاکستان نے کروائے ہیں، اور جو افغانستان کے اندر جو پراکسی وار ہے امریکہ کے خلاف، وہ بھی پاکستانی فوج لڑتی ہے، اور اسامہ بن لادن کو بھی پاکستانی فوج نہیں پال رہی تھی۔ تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں نواز شریف اینڈ پارٹی، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور امریکہ اس سے خوش ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ کمزور ہو رہا ہے، اور یہ جو شریف خاندان ہے یہ امریکہ کو پورا موقع میسر کرتا ہے۔ اس کا جو گول ہے کہ پاکستان کو فائنینشلی کمزور کیا جائے، اور جو فائنینشلی کمزور ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو جب کمزور ہو جائیں گے تو آپ کے مفاجات کا مرگ ہو جائے گا۔ تو جیسے ابھی نجم سیٹھی صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ مطلب یہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ مطلب سوچنا چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے۔ آپ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ کہ ہاں اگر یہ ہمیں ان سے اسٹرپ آف کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے حالات ایسے۔ وہ حالات کون کریٹ کر رہا ہے؟ نواز شریف پارٹی کریٹ کر رہی ہے، اور نجم سیٹھی صاحب اس کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو لہذا وہ قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ بھئی تیار رہو، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم لوگ اسی قابل ہیں، اور اگر یہ ہم سے لے لیں تو ہم بڑے اچھے رہ جائیں گے۔ یعنی یہ چیز لے کے چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گئے پاکستان کی سچویشن کہ امریکہ پاکستان کو کیسے دیکھتا ہے۔ امریکہ کی جو بھی امریکی صدر آئے گا، ڈیموکریٹ سے ہو یا ریپبلکن سے ہو، وہ پاکستان کا سجن نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان کا سجن ہوگا کبھی۔ کیوں؟ امریکی صدر امریکی فارن پالیسی کے مطابق چلے گا، اور فارن پالیسی کے اندر دیر از نو اٹرنل اینیمٹی ود اینی کنٹری، دیر از نو اٹرنل فرینڈشپ ود اینی کنٹری۔ جو ملک آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ کا دوست ہے، جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور دشمن ملک اور دوست ملک اپنی پالیسیز کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان چونکہ پاکستان کی اعلانیہ پالیسی ہے کہ ایک تو نیوکلیئر پاور ہے ہم لوگ، اور دوسرا ہم اسرائیل کے خلاف چلتے ہیں، تو ہم امریکہ کی گڈ بکس میں آ ہی نہیں سکتے۔ امریکہ نے جب بھی بولنا ہے ہمارے خلاف بولنا ہے، جب بھی پلان کرنا ہے ہمارے خلاف پلان کرنا ہے، آئی ایم ایف کو ایز اے ٹول ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، ایف اے ٹی ایف ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں۔ یہ جو گورنمنٹس کہتی ہیں ہماری بڑی اچھی ڈیل ہو گئی ہے، ہمیں بڑا اچھا پیکج مل گیا ہے، یہ ایف اے ٹی ایف کی گرے ہم دیکھیں ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں وہ اس لسٹ سے نکال دیا۔ نہیں بھائی، یہ سارے ڈرامے ہیں، اور یہ مختلف گاجریں مختلف اوقات میں دی جاتی ہیں۔ پالیسی وہی ہے کہ آپ کو آپ کے نیوکلیئر ایسٹ سے اسٹرپ آف کرنا ہے، اور یہ بھی باجا بجانا ہے آپ کے پاکستانی فوج کے اندر بھی
پرابلمز ہیں اور پاکستانی فوج بھی یہ نیوکلیئر کا ہتھیار رکھنے اور ان کا بٹن آپریٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بھی ایک پالیسی کا حصہ ہے اور یہ بھی چلتا ہے. اب آ جائیں جو روس اور یوکرین کی وار ہو رہی ہے اس کے بھی امپیکٹس ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر، چائنا کے اوپر، جو علاقائی سیاست ہے اس کے اوپر ہو رہے ہیں اور ہوں گے. رشیا نے یوکرین پہ حملہ اس لیے کیا تھا کہ جو نیٹو کنٹریز ہیں وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتی تھی، اور رشیا نے اعلانیہ یہ بتایا کہ جی میں کسی بھی نیٹو کنٹری کو اپنے بارڈر کے اتنا کلوز جتنا یوکرین ہے میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہٰذا یوکرین کو نیٹو کنٹریز کے اندر شامل نہ کیا جائے. لیکن وہ چونکہ پالیسی کے طور پہ کرنا تھا اور کروایا جا رہا تھا تو رشیا نے قربان کیا اور اس کے بعد رشیا نے حملہ کر دیا اور رشیا نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. تو دیکھا جائے تو پرووکیشن کس نے کی؟ پرووکیشن تو امریکہ نے کی کہ نیٹو کو ادھر ایک کنٹری کا آپ قریب لے کے جا رہے ہیں، جبکہ وہ کنٹری آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ میرے خلاف طاقتیں ہیں اور میں اپنی ان طاقتوں کو اپنے اتنے قریب، یہ ایک میری ریڈ لائن ہے، اس کے اندر میں برداشت نہیں کر سکتی. تو وہی ہوا. تو اب رشین ایکشنز کو اور تائیوان میں چائنا کو تنگ کر کے چائنیز ایکشن کو، اور افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان کے ایکشنز کو، اور پھر پاکستان نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا اور ڈرون اٹیکس کی اجازت نہیں دی، اڈے دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ایک رجیم چینج آپریشن کر کے اس ملک کے اندر اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنا لی ہے. اور یہ جو مرضی کی گورنمنٹ ہے یہ ملک کو فائنینشلی جتنا بھی ویک کرتی ہے، اس میں امریکہ کا فائدہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.